ہم اگر کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں، ہم اگر کسی کے عیب کی جو ہے پردہ پوشی کرتے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ بھی ایک برائی ہمارے اپنے سماج میں چل رہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے اور سامنے والوں کو برا سمجھ رہا ہے، سامنے والے کو برا سمجھ کر اس کی برائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اپنی اچھائی پر نظر کرے اور سامنے والی کی برائی کو دیکھے تو یہ انسان آگے چل کر خود بخود برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہم اپنی برائی دیکھیں اور سامنے والے کی اچھائی پر نظر رکھیں۔ دو سے تین جمع ہوتے ہیں، وہاں کسی نہ کسی کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، ہم غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبت کے آگے بڑھ کر ہم کسی پر بہتان تراشی کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یعنی ہم کسی کے تعلق سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، کہ برائی ہے اور تم پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے اور تم بول رہے ہو تو یہ غیبت سے بڑا گناہ، یہ بہتان تراشی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ کہ رات میں 2 بج رہا ہے، 3 بج رہا ہے اور لوگ ہوٹلوں پر چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس پر بہتان تراشی، اس پر بہتان تراشی، سوائے گناہ کے کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو آج ہی ہمیں اس سے توبہ کرنے کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان کی ہے وہ یہ ہیں کہ ہمارے اپنے سماج میں جو برائیاں چل رہی ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کے جو آپسی تعلقات خراب ہیں، اس کی جو وجہ ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مذاق نہ کرے، اس کا ٹھٹا نہ اڑائے، اسی طریقے سے برے القاب سے اس کو نہ پکارے، اور آگے اس پورے رکوع کے اندر
بہت ساری جو بیماریاں ہیں، بہت ساری جو برائیاں ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم آپس کے اندر بھائی ہیں تو ہمارے درمیان کسی قسم کا اختلاف، کسی قسم کا انتشار، یا یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مذاق اڑائے، یا یہ کہ اس کی غیبت کرے، اس پر عیب لگائے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کے ہاتھ کی ایذا سے، اس کی زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا یہ کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں تو یقیناً یہی تمام بیماریاں آج ہمارے اپنے سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کے اندر ایک بات جو بیان کی گئی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان سے بچو، فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر، ہم نے اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی خیال گھڑ لیا ہو، کوئی خیال اپنے دل کے اندر گھڑ لیا ہے، اس کو کہتے ہیں گمان۔ اگر ہم نے برا گمان گھڑ لیا ہے تو یہ بدگمانی ہے۔ کوئی اچھا گمان ہے تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے کہ بہت زیادہ تم گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی انسان جب کرتا ہے تو وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور بدگمانی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں گے کہ آپسی جو اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات کی بنیادی جڑ اگر دیکھی جائے تو بدگمانی ہے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کو اگر دیکھے، دیکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر وہ بدگمانی پیدا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے کسی شخص کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو بلا وجہ اپنے دل کے اندر بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے شہرت کے لیے کر رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ آدمی جو ہے کام نام و نمود کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ کام اپنی کسی دنیاوی اغراض یا کسی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ابھی وہ آدمی کام کر رہا ہے، اس نے ہم کو کچھ نہیں کہا ہے، نہ کسی اور نے ہم کو کچھ کہا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا کہ فلاں آدمی نام و نمود کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی دو لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں،
ہم جو ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر یہ بدگمانی کر لے کہ ہاں یہ فلاں جو ہے بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے مجھ کو دیکھا تھا، اب بدگمانی دل کے اندر ہی آتی ہے کہ یہ دونوں میرے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو بدگمانی کے قبیل سے ہیں کہ انسان اپنا کام کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی بات نہیں ہے، لیکن سامنے والا اپنے دل کے اندر بدگمانی کر لیتا ہے اور بدگمانی کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، اس لیے کہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے کینہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے غیبت جیسی ایک بری عادت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے بھی روکا ہے کہ ہم کسی کو بدگمانی کا موقع دیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم کو یہ محسوس ہو کہ سامنے والا بدگمان ہو رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سامنے والے کے دل کو صاف کر دیں۔ ہم اس کو کہہ دیں کہ دیکھو بھائی، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، میرا یہ مقصد ہے، اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اس کام سے آپ کو بدگمانی ہو۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر اگر آپ دیکھیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہے، رات کا جو ہے کوئی حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی کوئی بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئی، آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے جب نکلے، آپ جو ہے ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے تو رات کا موقع تھا، کچھ صحابی وہاں سے گزرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی ان کو دیکھا، رات کا موقع ہے، تنہائی کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ صحابی ڈر گئے کہ اللہ کے نبی، میں نے جو ہے کہا اس تعلق سے کوئی کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں اس تعلق سے کوئی بات پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی بات پیدا کر دے، بدگمانی تمہارے دل کے اندر ڈال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے، کہ ہم کو اگر یہ محسوس ہو کہ ہمارے فلاں کام کی وجہ سے سامنے والا بدگمان ہو سکتا ہے، ہمارے فلاں کام کی وجہ سے سامنے والے کے دل کے اندر کوئی بات آ سکتی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سامنے والے کے دل کو صاف کر دیں۔ پہلے تو سامنے والے کا کام ہے کہ وہ خود بدگمانی سے بچے، ہمیں اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان ہے جس کے اندر 99 برائی ہے لیکن ایک اچھائی اس کے اندر ہے، تو ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی ایک اچھائی کو دیکھیں اور اس کی جو 99 برائی ہے ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ ہم اگر کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں، ہم اگر کسی کے عیب کی جو ہے پردہ پوشی کرتے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ بھی ایک برائی ہمارے اپنے سماج میں چل رہی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے اور سامنے والوں کو برا سمجھ رہا ہے، سامنے والے کو برا سمجھ کر اس کی برائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اپنی اچھائی پر نظر کرے اور سامنے والی کی برائی کو دیکھے تو یہ انسان آگے چل کر خود بخود برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہم اپنی برائی دیکھیں اور سامنے والے کی اچھائی پر نظر رکھیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے، قبر کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمیں اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنے تعلق سے فکر کرنا ہے، سامنے والے کی برائی اس نیت سے دیکھنا اور لوگوں کو کے درمیان اچھالنا کہ اس کی جو ہے لوگ عزت اڑائے، اس کی بدنامی ہو، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ بدگمانی ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بدگمانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بدگمانی عام انسان سے ہو سکتی ہے، بدگمانی کسی جو ہے دین کے کام کرنے والے سے ہو سکتی ہے، بدگمانی کسی جو ہے عالم سے ہو سکتی ہے، بدگمانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بدگمانی یہ بڑا گناہ ہے، ہمیں اپنے دل کو اس سے صاف کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ بدگمانی کی وجہ سے انسان غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، حالانکہ غیبت کتنا جو ہے یہ سنگین اور کتنا سخت جو ہے گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اس گناہ کو بیان کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی ہم اس کے پیٹھ پیچھے کرے، کسی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرے کہ اگر وہ بات اس کو معلوم ہو جائے تو وہ بات اس کو بری لگے، اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ ذکر کا اخاک بما لم یکرہ، یہ برائی ہم کسی کی کر رہے ہیں، اگر سامنے اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو برا لگے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ آج ہمارے اپنے سماج کے اندر ہر کسی کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ جہاں ہم 2 سے 3 جمع ہوتے ہیں وہاں کسی نہ کسی جو ہے کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، ہم غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبت کے آگے بڑھ کر ہم کسی پر بہتان تراشی کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یعنی ہم کسی کے تعلق سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے، کہ برائی ہے اور تم پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر برائی اس کے اندر نہیں ہے اور تم بول رہے ہو تو یہ غیبت سے بڑا گناہ، یہ بہتان تراشی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ زنا، ہر کوئی آدمی جو ہے زنا کو برا سمجھتا ہے، کوئی اس جو ہے حرام کام کو، اس گندے کام کو کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ زنا سے ہر آدمی بچتا ہے، ہر آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بھی زیادہ برا بتلایا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ ایک گناہ حقوق اللہ ہے، ایک چیز حقوق اللہ ہے، اور ایک حقوق العباد ہے۔ ہم اللہ کے کسی حق کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندے کے اگر حق کو ہم نے ضائع کیا ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے
جب تک کہ ہم نے جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بری چیز ہے، کہ زنا کرنے والا اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ آدمی معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے، ہم جو ہے کسی کی جو ہے بدگمانی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، ہم غیبت کے اندر تو مبتلا نہیں ہے۔ یہ جو بیماریاں ہمارے اپنے سماج کے اندر چل رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج جو ہے ہمارا اپنا مزاج یہ ہے، ہم ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم جو ہے چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، رات میں دیر سے سونے کا مزاج ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی جو ہے بلا ہمارے اپنے شہر کے اندر ہے کہ رات میں جو ہے 2 بج رہا ہے، 3 بج رہا ہے اور لوگ ہوٹلوں پر چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس پر بہتان تراشی، اس پر بہتان تراشی، سوائے گناہ کے کوئی اور کام نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو آج ہی ہمیں جو ہے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت سنگین گناہ ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے کہ حقوق اللہ اگر ہے، اللہ کے تعلق سے اگر کوئی ہم نے اللہ کے حقوق کو ہم نے اگر ادا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، ہم سچی پکی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد جو چیزیں ہوتی ہیں، بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان تراشی کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا، یہ جو بندوں کے حقوق ہم ضائع کر رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اسی لیے کہا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس درہم دنانیر نہ ہو مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑے بڑے جو ہے پہاڑ اس کے پاس نیکیوں کے ہوں گے، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہوگی، کسی کا قرضہ ادا نہیں کیا ہوگا، کہ اس نے بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ آج جب اللہ کے دربار میں حساب کا دن ہوگا، وہ بندے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے، اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، کل قیامت کے دن نیکی دینی پڑے گی۔ اب جو نیکی کے پہاڑ اس کے پاس ہیں، اس میں سے نیکیاں دی جائیں گی، لوگ آتے جائیں گے، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، نیکیاں دے دی جائیں گی، اس نے میری غیبت کی تھی، نیکی اٹھا کر دے دی جائے گی، اس نے میری زمین ہڑپ کر لی تھی، نیکی اٹھا کر دے دی جائے گی، پورا پہاڑ جو نیکیوں کا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جن کے حقوق باقی ہے، اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، اب اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، پھر حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہا کہ یہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ ہم دینداری اس کو نہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر تسبیحات کا اہتمام کر لیتے ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، کرتا ہے، صف اول کا اہتمام ہے، ہم دیندار دکھ تو رہے ہیں لیکن دیندار بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام ہے، معاشرت کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے، کہ ہم دیندار تو دکھ رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات خراب ہیں، فلاں کی زمین ہڑپ کر لی ہے، قرضہ نہیں دے رہے ہیں، معاشرت خراب ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق جو ہے خراب ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے، وقت تو پورا ہو رہا ہے، ہم جو ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ گناہ کسی بھی قسم کا ہو،
چاہے ہم جو ہے مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا یہ کہ غیر کو تکلیف پہنچائے، ہم کسی قسم کی اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ضرور پوچھ ہوگی۔ ایک موضوع سے ہٹ کر ایک موضوعی کے مطابق ایک دوسری چیز بھی یہ ہے کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے، آپ صلی اللہ، ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دل کا حصہ ہے، ہمارے دل میں ہے۔ ابھی جو بینر لگائے جا رہے ہیں اور اس پر جو معاملات پورے ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اپنے بچوں سے، اپنے والد سے، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اپنے بچوں سے زیادہ ہے، ہمارے والد سے زیادہ ہے، تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لیکن جو ماحول بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے، اس نام پر مشتعل کر کے ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو بھڑکا کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھڑکا کر جو ہے فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھڑکا کر ان پر ظلم کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہے، ہم کوئی کام اس طرح نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ماحول اور زیادہ بھڑکے، ہم کوئی کام اس طرح نہ کرے کہ لوگوں کو موقع ملے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا، ہم کوئی کام اس طرح نہ کرے کہ حکومت ہم پر ظلم کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے۔ اس لیے ہم جو ہے کوئی حرکت اس طرح کی نہ کرے کہ جس سے ہم جو ہے مسلمان جو ہے اس سے ظلم کا شکار ہو۔ ہاں، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی آپ کی شان کے اندر کوئی نازیبہ کلمات کہتا ہے، تو یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی جان تک جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کے بھڑکانے کی وجہ سے ہم مشتعل ہو جائیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہمارے اندر اگر یہ برائی ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔